اسلام اور دین جو تمہارے گھروں میں، اس کی حفاظت تمہارے کندھوں پر ہے. ہر گھر میں ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو یہ سکھا کر کے جاؤ دین ہمارے گھر میں جو آیا ہے وہ انٹرنیٹ سے نہیں آیا ہے. یہ بزرگان دین کا فیض و کرم ہے جو ہم تک یہ دین پہنچا ہے. ان کے طور طریقوں کو زندہ رکھو. یہ جو ہماری مسجدوں میں گاہے بگاہے یہ پروگرام ہیں، رات کے رمضان المبارکہ کی عطا کراتے ہیں، شب میلاد جو بھی ہے، یہ دین کا چہرہ باقی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کو زندہ رکھنا ہمیشہ. اس لیے کہ انٹرنیٹ پر بھی بہت سارے چور آئے ہوئے ہیں، نئے نئے چیزیں لا کر کے تمہارے ایمان کو لینا چاہتے ہیں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں. اور ایسے بہت آئے، حدیث نمبر یہ، حدیث نمبر یہ، حدیث نمبر یہ، آیت نمبر یہ، آیت نمبر یہ، آیت نمبر یہ. صاحب نے نوجوان کو ایسا لگتا ہے کیا ریفرنس دیتا ہے، کتنا دماغ ہے اس کا. اس سے زیادہ دماغ تو وہ میڈیکل سٹور پہ کھڑا ہوا بندہ ہے جس کو ہر دوائی پتہ ہے کہاں رہتی ہے، چٹھی دیکھا سیدھے جا کے لا کے دیتی. اس کا کام ہے، وہ اس میں ماہر ہے. اس طرح سے اگر کسی کو صرف اور صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ صرف ریفرنس دیتا ہے، نمبر بولتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورے دین کا ریپریزنٹیٹیو ہے. ضروری نہیں. تم تک جو دین پہنچا ہے معیار یہ دیکھنا کہ اگر غوث و خواجہ کی محبت سلامت ہے، اگر صحابہ و تابعین کی محبت سلامت ہے، تو یہ دین کا صحیح راستہ ہے. اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے، دعا یہی کرو اس راستے پر اللہ ہمیں چلا جس پر چلنے والوں پر تو نے انعام نازل فرمایا. انعام کس پر نازل ہوا ہے؟ صدیق اکبر پر ہوا ہے، فاروق اعظم پر ہوا ہے، عثمان غنی پر ہوا ہے، حیدر کرار پر ہوا ہے. حسنین کے راستے پر چلنے والے پر انعام نازل ہوا ہے. وہ صحابہ، تابعین، اولیاء کاملین کے راستے پر چلنے والوں پر انعام نازل ہوا ہے. اسی راستے کا نام غوث کا راستہ ہے، اسی راستے کا نام غریب نواز کا راستہ ہے، اسی راستے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. اس سے ادھر ادھر آئیں بائیں نہ کرنا. اللہ سلامت رکھے. دین پاک کو اور عشق رسول کو اپنے گھر میں محفوظ رکھنا ہے تو اس راستے کی حفاظت کرو. اور خاص طور پر سنیوں کو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ تمہارے پاس دنیا کی اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے جس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کسی اور چیز سے. اس دولت کا نام ہے عشق رسول پاک. سنیوں کے سینوں میں یہ موجود ہے. وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چوم کر کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں بغیر کسی کو بتائے. نبی کے نام پر آج پوری دنیا بھی، آپ کو پتا ہے، ناموں سے رسالت کا کوئی مسئلہ آئے اور اس پر کوئی آواز اٹھے اور کوئی بے قابو ہو سکتا ہے تو دنیا کو معلوم ہے وہ سنیوں کی جماعت ہی بے قابو ہوتی ہے. کیوں؟ ان کو پتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے یہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جذبہ رکھتے ہیں دل کے اندر، وہ ایسا جذبہ ہے، جان ہے وہ. ہمارا جذبہ کیا ہے؟ جان ہے وہ. اور جان ہے تو ہاں جان ہے ہمارے لیے. اور پھر ہمارا ماننا تو یہ ہے وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی میں حضور نہ ہو تو کچھ نہیں. ہماری پوری حیات، ہماری پوری لائف، یہ جو خزانہ تمہارے پاس ہے یہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں گے. آنکھ سے کاجل چرایا جاتا ہے کیا؟ یہ جو لگا ہوا شیشی کا کاجل ہے نہیں، یہ استعارہ ہے. شعر میں کہا گیا مومنو تمہارے پاس جو آنکھ کا کاجل ہے وہ عشق رسول ہے، تمہاری آنکھوں کا وہ نور ہے. اور بہت سارے بھیڑیے گھوم رہے ہیں اسی کاجل کو چرانے کے لیے. تمہارے دلوں سے وہ نکال لیں، تمہاری آنکھوں سے وہ نکال لیں. اور بیچارے کتنے تو بہک گئے، چوری ہو گئے اور چوروں کے ہاتھ میں گر گئے اور دلوں کے اندر سے حب مصطفیٰ نکلتی چلی گئی. تو ان چوروں کے ہاتھ نہ لگ جاؤ، تم اپنے عشق رسول کی حفاظت کرو. اس پہ کوئی کمپرومائز. حضور پاک کی عزت، حضور پاک کی محبت جو تمہارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس پر کوئی کمپرومائز کرو گے
نہیں کرو. یہ صحابہ کا مسلک ہے, صحابہ کا مذہب ہے. مکہ مکرمہ میں ایک صحابی کو سولی پر لٹکا کر کے کفار و مشرکین یہ کہہ رہے تھے, ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچ رہے تھے, ان کی ناک کاٹ رہے تھے, کان کاٹ رہے تھے, ہونٹ کاٹ رہے تھے, اور آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر رہے تھے, اور پھر کہہ رہے تھے کہ دیکھو تمہاری جگہ محمد ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تم آرام کر رہے ہوتے, ان کے نام پر تم کٹے جا رہے ہو, مرے جا رہے ہو. صاحب کٹ چکا تھا, تب جوش میں وہ صحابی بولنے لگے, خبردار میرے جسم کے ابھی 1000 ٹکڑے ہو جائیں میں برداشت کروں گا, اس نبی پاک کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے یہ مجھے گوارا. یہ دولت جس کی حفاظت یہ صحابہ کا مسلک ہے, یہ صحابہ کا مذہب ہے, جس کے تم امین ہو, جس کے تم امانت دار ہو. آج پوری دنیا وہ چیز کھینچنا چاہتی ہے. حالات جو کچھ بھی ہو, جب بھی حضور پاک کی محبت کی بات آئے, ساری چیزیں ایک طرف, میرے نبی کی ذات ایک طرف. اور پھر میں اسی پر آ کر گفتگو ختم کرتا ہوں. میرے عزیزوں, منانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو مناؤ. دنیا کبھی تم سے نہ مانے گی, یہ کبھی نہیں مانی تھی. اور جنہوں نے ان کی غلامی کی ہے وہ آج دیکھ رہے ہیں ان کی حالت کیا ہے. وہ ایسی حالت ہو گئی, دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, ادھر کے بھی نہیں رہے ادھر کے بھی نہیں رہے. جنہوں نے غلامی کی ہے اس طرح سے اپنی زندگی نہ گزارو. کچھ تو ان کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے بیچارے, نام بھی بدل لیے, کپڑے بھی بدل لیے, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, لیکن وہ بڑے خونخوار لوگ ہیں. وہ دوسری کاسٹ کو برداشت نہیں کرتے, تجھے کہاں سے برداشت کرے. لات مار کے بھگایا. کئی جگہوں پر یہ حالات تاریخ میں پڑھتے آؤ. اس لیے راضی کرنا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو. اور وہ ابھی میں نے واقعہ بتایا ہے, کتنی جلدی مولا راضی ہوتا ہے, کتنی جلدی مولا راضی ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث اور سن لو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب تھے, آنکھیں بند تھیں, اور اس کے بعد اچانک مسکرانے لگے, اور اتنی زور سے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آئے. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا, اللہ کریم ایک مثال میں مجھے بیان فرما رہا ہے. کیا چیز ہے؟ حضور فرماتے, میں تم سے پوچھتا ہوں, صحرا میں کوئی آدمی اپنی اونٹنی لے کر ساز و سامان کے ساتھ جا رہا ہو, صحرا ڈیزرٹ میں, اور ڈیزرٹ کا حال ایسا ہوتا ہے کوئی راستہ ہی نہیں ملتا, اگر بھٹک گیا تو موت بھی ہو جاتی ہے, جس کو موجے سراب کہتے ہیں. ہر طرف چمکتا ہوا پانی دکھتا ہے, اور جہاں جاتا ہے وہ ریت ہوتی ہے, بالو ہوتی ہے, اور اسی بھٹکنے کے عالم میں اس کی موت بھی ہو جاتی ہے. بہت سارے صحرا کی موت عرب والے جانتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں, اگر کوئی بندہ صحرا کا سفر کر رہا ہے, ساتھ میں کھانا پانی اور اونٹنی ساتھ میں سفر کے سواری ہے, لیکن بیچ راستے میں ایک جگہ پہنچا جہاں اسے نیند آئی اور سو گیا, اس کی اونٹنی بھی غائب اور اس کا ساز و سامان بھی ختم. جب اٹھا تو پریشان. اب یہ عرب کے لوگ بہتر جانتے ہیں, صحرا میں کسی کے کھانا پانی ختم ہو جائے, سواری چلی جائے تو اس کا کیا حال. وہ بندہ جب نیند سے اٹھا تو ہر جگہ ڈھونڈا, اس کی اونٹنی کہیں نہیں ملی, اس کا کھانا پانی کہیں نہیں ملا, ہر جگہ سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا, موت کے قریب تھا, موت کے قریب تھا. پھر اچانک اس کو نیند لگی. ایک دن گزرا کہ 2 دن, جو بھی ہے, موت کے قریب تھا, نیند آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس کی اونٹنی بھی سامنے ہے, کھانا بھی سامنے ہے. اب سنو, یہ مثال ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ سے, اے میرے صحابہ بتاؤ, اس صحرا میں چلنے والے مسافر کو کتنی خوشی ہوگی اپنا کھویا ہوا اونٹ مل جائے, اپنا کھویا ہوا کھانا مل جائے, اس کی جان میں جان آئے, کتنی خوشی ہوگی. صحابہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ, اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے وہ کہ موت کے منہ میں جا چکا تھا, لیکن واپس اس کا کھویا ہوا اونٹ بھی ملا, کھانا بھی ملا. اس کی خوشی کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بلا تشبیہ و بلا تمثیل, یہ مثال کے لیے حضور نے فرمایا, اے میرے صحابہ, جب ایک بندہ بھٹک جاتا ہے, گناہوں میں لگ جاتا ہے, اور پھر جس دن وہ توبہ کر کے واپس آتا ہے, اس مسافر کو جتنی خوشی نہیں ہوئی, مولا کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. میرا بھٹکا ہوا بندہ میرے پاس واپس آ گیا ہے, میرا بھٹکا ہوا بندہ میرے پاس واپس آ گیا. رب تبارک و تعالیٰ خوشی کا اظہار فرماتا ہے. اس لیے اے نوجوانوں, رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو تمہیں تھامنے کے لیے ہمہ وقت ہے, ہمہ وقت تیار ہے.
لیکن آپ اس سے دوڑے دوڑے بھاگ کر کے ان راتوں کو اگر کیرم میں، مرغے لڑانے میں، بکرے لڑانے میں اور دنیا بھر کے انٹرٹین میں گزارتے ہو تو یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ اس رب تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر کے اپنی بخشش طلب کرو۔ بس اسی کے ساتھ میں خاتمہ کرتا ہوں اپنی گفتگو کا۔